بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم مفتاح الانشاء پڑھنے والے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ الجزء الرابع میں الادب والشعر والا جو پورشن ہے وہ تو کچھ تو انہوں نے تعارف کرایا ہوا ہے جو شروع میں، مطلب جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس میں آدم شعراء العربیہ متنبی کے والے سے یہ سبق بیسکلی ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ اشعار ہیں اور آگے بھی، اور بعض طالب علموں کو پریشانی ہو رہی تھی اشعار میں، تو میں نے کہا چلے میں ایک دفعہ نا یہ جو اشعار ہیں میں آپ کو نکلوا دیتا ہوں اور ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو یاد کرنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ ان کو ایک دو دفعہ سن کے جو ہے نا وہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 229 ہے، اس میں شعر ہے۔ اب کس حوالے سے وہ اشعار ہیں انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے، بھئی یہ جو ہے نا مذمت کر رہے ہیں، یہ فلاں کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، یہ وہ، تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، کیونکہ اگر میں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی میرا جو فوکس ہے وہ اشعار کے اوپر ہے کہ میں ترجمہ کر دوں، ایکسپلین کر دوں، وضاحت کر دوں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے میرے مطابق جو میں سمجھاؤں، کیونکہ کچھ اشعار ہیں ان میں مجھے مطلب ہے تھوڑی بہت مجھے عجیب سے لگیں، بہرحال جو میں نے اپنے ذہن استعمال کیا اور اپنا جو علم اور تجربہ ہے تو جس نتیجے پہ پہنچوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور میں نے ویسے سوچا تھا کہ میں جو اصل متنبی ہے، دیوان متنبی جہاں سے یہ جو اشعار جو لیے گئے ہیں اس کو دیکھوں، اور اس میں جو شارحین نے جو شرح لکھی ہوئی ہے وہ، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل سکا۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا اشعار سننے کے بعد آپ کو ان کا جو مفہوم ہے اور جو معنی ہے وہ تقریباً واضح ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 29 پہ اشعار ہیں متنبی کے، کہتا ہے اول الانام کویفر بمعذرۃ فی کل امر و بعض العذر تفنید۔ کہتا ہے لوگوں میں، انام کا معنی مخلوق ہوتا ہے، لوگوں میں زیادہ لائق بمعذرۃ عذر پیش کرنے کے، کویفر وہ چھوٹا کفور ہے، کفور وہاں کا حاکم تھا تو یہ اس کی مذمت میں اشعار جو ہے نا یہ کہے گئے ہیں۔ تو کفور اس کی جو تصغیر آتی ہے وہ کویفر ہے، جیسے ہم اردو میں نہیں کہہ دیتے، جیسے مطلب ہم کہہ دیتے ہیں عبد الغفور کو غفور بھی بول دیتے ہیں نا، اور ایسے وہ غفوری بھی کہہ دیتے ہیں، غفوری۔ تو ایسے ہی اس کا ترجمہ جو یہ ہو جائے گا، میرا خیال زیادہ بہتر ہے کہ مخلوق میں جو زیادہ قریبی ہے یا زیادہ لائق ہے عذر کے، وہ چھوٹا کفور ہے، یعنی کفوری ہے، فی کل امر ہر معاملے میں، ہر بات میں، مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں یہ جو کفور ہے نا یہ عذر پیش کرتا ہے، ہر بات میں یہ کفور عذر پیش کرتا ہے۔ وبعض العذر تفنید، اور جو بعض عذر ہیں وہ جھٹلانے والے ہیں۔ فناد یفند، تفنید کا معنی ہوتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ لفظی ترجمہ میں بعض جو عذر ہیں تفنید وہ جھٹلانا ہے یا جھٹلانے کا سبب ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ بعض عذر جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، کس کی؟ عذر پیش کرنے والے کی، یعنی صورتحال بتا رہی ہوتی ہے یا عذر بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جھوٹ ماری آندا ہے۔ جیسے ایک بندہ بڑا اشاش بشاش ہو اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس کو کہیں جی فلاں کام نہیں کیا، وہ میں بیمار ہوں، بھی شکل بتا رہی ہے اس کا واضح طور پہ۔ ایسے عذر جو ہیں وہ بعض صورتحال بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ عذر ہی پیش کر رہا ہے۔ وَذَاكَ أَنَّ الْفُحُولَ الْبِيضَ عَاجِزَةٌ عَنِ الْجَمِيلِ فَكَيْفَ الْخِصْيَةُ السُّودُ۔ یہ متنبی کے جو اشعار ہیں بڑے مزے کے ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں، اور یہ اس کی تفصیل یوں ہے، متنبی کہہ رہے ہیں وَذَاكَ أَنَّ الْفُحُولَ الْبِيضَ، فحل کی جمع فحول ہے، نر، سانڈ ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو سفید جو نر ہیں، جو سانڈ ہیں، مراد بڑے بڑے لوگ، عاجزۃ عن الجمیل، وہ خوبی سے وہ عاجز ہیں، قدرتی نہیں ہے، عاجز یعجز بھی آتا ہے اسم فاعل، عاجزۃ ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں چٹے رنگ والے، تو یہ خوبی سے عاجز ہیں، کوئی چنگا کام نہیں کر سکتے۔ فکیف الخصیۃ السود، تو کیسے نہ مرد کالے، یہ کیسے جو ہے نا یہ خوبی
یا کوئی جو ہے نا احسان یا کوئی نیکی جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ خصیٌ کی جمع خصیۃٌ ہے، فکیف الخصیۃ السود، اسود سودا کی جمع سود آتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی۔ تو پھر آگے صفحہ نمبر ہے 231، اس کے اوپر اشعار ہیں، اور متنبی فخر کے حوالے سے کہتا ہے ما بقومی شرفت بل شرفوا بی، کہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ میں نے عزت نہیں پائی۔ شرف یشرف آپ نے پڑھا ہوا ہے، عزت پانا، معزز ہونا، بزرگ ہونا۔ کہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ میں نے بزرگی نہیں پائی کہ بھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں فلاں خاندان سے ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل شرفوا بی، بلکہ انہوں نے عزت پائی ہے میرے ذریعے۔ وَبِنَفْسِي فَخَرْتُ لَا بِجُدُودِي، اور میں نے اپنے نفس کے ساتھ فخر کیا ہے۔ میں نے کبھی خوبیاں اپنے آباء و اجداد کی بیان نہیں کی، نہ خاندان کے کی ہیں۔ لا بجدودی، میں نے اپنے نفس کے ساتھ فخر کیا ہے، لا بجدودی، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ۔ کہتے ہیں حالانکہ میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑی عظیم الشان شخصیات، عظیم المرتبت، بڑے قدر و منزلت والے بڑے لوگ تھے، کوئی للو پنجو نہیں تھے۔ کہتے ہیں وَبِهِمْ فَخْرُ كُلِّ مَنْ نَطَقَ الزَّادَ وَأَوْذُ الْآنِي وَأَوْذُ الْجَانِي وَغَوْثُ التَّرِيدِ، اور انہی کے ساتھ ہر اس کا فخر ہے، ہر اس بندے کا فخر کرنا ہے نطق الزادہ، جس نے زاد بولا ہے، یعنی جو عربی ہے، جو عربی ہے، کہتے ہیں اس نے ان کے ساتھ فخر کیا ہے کہ بھئی یہ ہمارے عربوں میں سے فلاں لوگ جو ہیں وہ ہیں، فلاں لوگ گزرے ہیں، اور انہی کے ساتھ اوذ الجانی، مجرم کی پناہ ہے، وغوث التریدی، اور دھتکارے ہوئے کی مدد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مجرم اگر جرم کرتا تو ہمارے آباء و اجداد وڈیرے چودھری تھے، اس کے پاس جا کے پناہ لیتے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے، کوئی بڑے کے پاس چلا جاتا ہے بچنے کے لیے، اور اگر کسی کو کوئی دھتکار دیا جاتا، نکال دیا جاتا، تو وہ بھی مدد ہمارے آباء و اجداد سے لیتا تھا۔ کہتے ہیں ان آباء و اجداد کی میں بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے فخر نہیں کیا ان کے ساتھ، بلکہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ فخر کیا۔ ان اکن معجبا فاعجب عجیبی لم یجد فوق نفسی من مزیدی، اگر میں تعجب کرنے والا ہوں، تکبر کرنے والا ہوں، تعجب کرنے والا ہوں، بڑا سمجھنے والا ہوں اپنے آپ کو، تو ایسے تعجب کرنے والے کا یہ تعجب ہے، لم یجد فوق نفسی من مزیدی، جس نے اپنے اوپر کوئی مزید، کوئی بڑی خوبیوں والا بندہ ہی نہیں پایا۔ کہتے ہیں اگر میں اپنے آپ پہ تعجب کرتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا میرے پایا کا، مجھ سے بڑا۔ اگر کوئی میرے ہائی لیول کا بندہ مجھے مل جاتا تو میں جناب ایسا نہ کرتا، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ لو لیول کے میں نے پائے ہیں، اس لیے میری یہ صورتحال ہے۔ کہتا ہے میں تو وہ ہوں، انا ترب الندا و رب القوافی و سمام الادا و قید الحسودی، میں سخاوت کا ہم پلہ ہوں۔ ترب کہتے ہیں ساتھی کو، انا ندا سخاوت، میں سخاوت کا ہم پلہ ہوں برابر، و رب القوافی، اور کافیوں والا، اشعار والا ہوں، اشعار کہنے والا۔ اشعار میں کافی استعمال ہوتے ہیں نا، آوازیں ملتی جلتی ہیں، اینڈ پہ آتی ہیں، تو کہتا ہے میں کافیوں والا، اشعار والا ہوں۔ سخاوت، میں سخاوت کا ہم پلہ ہوں، یہ سخیوں کے دور کی بات ہے، جو اصل سخاوت ہے میں اس لیول کا ہوں۔ ورب القوافی، اور کافیوں والا، اشعار والا ہوں۔ وسمام الادا، اور دشمنوں کے زہر ہوں، یعنی دشمن مجھے دیکھتے ہیں تو ان کو مر جاتے ہیں مجھے دیکھ کے، کہ یار ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ اس بندے کا ہم کیا کریں، اتنی زیادہ خوبیاں ہم کہاں سے لے کر آئیں۔ وقید الحسودی، اور حسد کرنے والے کی قید، میں تدبیر ہوں، حسد کرنے والے کے خلاف میں تدبیر ہوں، یعنی حسد کرنے والے جو ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ حسد کرنے والے کی تدبیر بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے اس سے جو خوبیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ انا من امتن، میں ایسی امت سے ہوں، تدارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی تلافی کر دی، جس امت کی، غریب کا صالح فی سمودی، اور میں اجنبی ہوں لوگوں میں، جیسا کہ قوم سمود میں صالح علیہ السلام اجنبی تھے۔ آگے پھر اشعار ہیں، اور
تعریف بھی کر رہا ہے اور اس میں ڈانٹ بھی ہے، لکھا ہوا ہے نا، یمدح سیف الدولۃ و یعاتب، شاعر نے کہا سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، عتاب۔ سیعلم الجمع ممن ضم مجلسنا باننی خیر من تسعی بہ قدم، ان قریب جماعت جان لے گی، ممن ان لوگوں میں سے جو ہماری مجلس میں شامل ہوں گے، کیا جان لے گی؟ باننی، اس بات کے بارے میں ان کو علم ہو جائے گا کہ اننی خیر من، میں ان میں سے بہتر ہوں، تسعی بہ قدم، جس کے طرف قدم جو ہیں وہ چلتے ہیں، یا جس کی وجہ سے قدم جو ہیں وہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری مجلس میں جو لوگ آئیں گے نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جن کی طرف ہم آئے ہیں ان میں سے یہ بندہ سب سے بہتر ہے، باننی خیر من، میں ان میں سب سے بہتر ہوں، تسعی بہ قدم، جس کی طرف قدم چلتے ہیں، یہ چلے، ہاں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا الذی، میں تو وہ ہوں، نظر الاعمی الی ادبی، ایک نبینے نے میرے ادب کو دیکھا، نہیں بلکہ نبینے نے میرے ادب کو دیکھ لیا، کہتا ہے میں تو وہ ہوں جو نبینے ہے وہ بھی میرے ادب کو دیکھ لیتے ہیں، نظر الاعمی الی ادبی، نبینے نے میرے ادب کو دیکھ لیا، واسمعت کلماتی، یا واسمعت کلماتی، میرے کلمات نے سنا دیا، واسمعت کلماتی، من اس کو بھی سممو، جس میں بہرا پن ہے، جس کے کان میں ڈاٹ ہے یا بہرا پن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اندھے ہیں ان کو بھی میرے ادب کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو بہرے ہیں وہ بھی میرے کلمات جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، میں تو وہ ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے ما بعد العیب والنقصان من شرفی، انا ثریا وذانی الشیب والحرم، کہتے ہیں کس قدر دور ہیں عیب اور نقصان من شرفی، میرے شرف سے، یعنی یہ میرا مرتبہ ہے، اس سے عیب، خامیاں اور نقصان، کمیاں، کہتا ہوں اس سے بہت دور ہیں، کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور کوئی خامی نہیں پائی جاتی۔ انا ثریا، میں ثریا ہوں، ستارہ، وذانی الشیب والحرم، اور یہ جو ہیں عیب اور نقصان، یہ الشیب بالوں کا سفید ہونا ہے، والحرم اور بڑھاپا ہے، دونوں کا معنی بڑھاپا ہی ہے، ڈفرنس کرنے کے لیے میں نے یہ ترجمہ کر دی ہے۔ کہتے ہیں میں ثریا ستارہ ہوں، اور عیب اور نقصان جو ہیں یہ تو بالوں کا سفید ہونا اور بڑھاپا ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ثریا ستارہ بوڑھا ہو جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عیب اور نقصان جو ہیں وہ میرے شرف میں یا میرے اندر پائے جائیں؟ بِأَيِّ لَفْظٍ تَقُولُ شِعْرَ زِینِفَةٌ، آگے جس کو ڈانٹ رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہتا ہے جس لفظ کے ساتھ بھی تو شعر کہتا ہے، زینفتن، وہ ردی چیز ہے یا بے اصل ہے، زینف کی جمع زانف آتی ہے، گھٹیا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے زینفہ کا لفظ۔ تجوز عندہ کا، کہتا ہے وہ جو تیرے اشعار ہیں نا وہ تیرے نزدیک جائز ہیں، لا عرب ولا عجم، عربی اور اجمی وہ اشعار نہیں کہتے، اس طرح کلمات نہیں کہتے جیسے تم اشعار بناتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تو بڑا شاعر بنیا پھرنے، ایویں گربلاں ٹھوکدا رہنا ہے، تو ایویں دے ڈینگے چبے شعر جڑے نے نہ عربی کہندے نے اور نہ اجمی کہندے نے، صاف لفظوں میں۔ سمجھ آئی ہے بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ آگے پھر آگے چل کے کہتا ہے یقول لی الطبیب اکلت شیئا، مجھ سے حکیم کہتا ہے، طبیب ڈاکٹر کہتا ہے، اکلت شیئا، تو نے کچھ کھا لیا ہے اور تو بیمار ہو گیا، وداؤ کا فی شرابی کا وطعامی، اور تیری بیماری تیرے پینے اور کھانے، یعنی تیرے کھانے پینے میں، کہتا ہے وما فی طبی، اس کی طب میں کوئی حقیقت نہیں، ان پتہ ہی نہیں وڈا حکیم بنیا پھرتے ہیں، متنبی بھی ہر ایک نو رگڑی آندا پھڑ کے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے وما فی طبی، اس کی طب میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اننی جواد، میں عمدہ گھوڑا ہوں، اننی جواد، میں تیز رفتار گھوڑا ہوں، جواد سخی کے لیے بھی آتا ہے اور گھوڑے کے لیے بھی آتا ہے، تیز رفتار گھوڑے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک جواد کا لفظ ہے وہ سخاوت، بڑی سخاوت کرنے والا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جواد، یہ جواد ہے۔ اننی جواد، میں گھوڑا ہوں، اضر بجسمی، جس کے جسم کو نقصان پہنچایا، طول الجمامی، لمبے عرصے کے آرام نے، یعنی آرام کی طوالت نے،
لمبے عرصہ آرام کرنے نے جس کے جسم کو، مطلب یہ ہے کہ میں تو چکر لگاتا ہوں، میں دنیا گھومتا ہوں، لوگوں کو ملتا ملاتا ہوں، عظیم عظیم معاشرے میں دیکھتا ہوں، مختلف تہذیبیں جو ہیں ان میں جا کے رہتا ہوں، قبائل میں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی وضاقتہ دیکھتا ہوں، تو یہ آج کل میں رکا ہوا ہوں کہیں پہ، تو اس لیے رکنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا بیماری میرے جسم میں آ گئی ہے، اور ادروائز یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے میں، اور یہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر ایسے حکیم اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں۔ آگے اشعار ہیں، کہتا ہے لکل امرئ من دہری ما تعودا، تعریف کر رہے ہیں ہر آدمی کے لیے اس کے زمانے میں سے ما وہ چیز ہوتی ہے تعودا جس کا وہ عادی ہو گیا، جو چیز بندے کو عادت ہو، جس چیز کی عادت ہو زندگی میں بندہ وہی کام کرتا ہے اور عادات کے مطابق ہی چلتا ہے۔ کہتا ہے وعادت سیف الدولت، اور جو سیف الدولہ ہے اس کی جو عادت ہے الطعن فی الادا، دشمنوں میں نیدہ بازی کرنا، یعنی دشمنوں کو نیدے مارنا، دشمنوں کے ساتھ جنگیں کرنا، تو یہ بڑا بندہ ہے۔ کہتا ہے اتنا بڑا ہے، وہ مستکبر لم یعرف اللہ ساعۃ، اور بہت سے تکبر کرنے والے جنہوں نے اللہ کو ایک لمحہ بھی نہیں پہچانا زندگی میں، جن کو کہا گیا گاڈ ہے، خدا ہے، کہتے کون سا گاڈ، گاڈ کیڑا خدا، کوئی خدا خدو نہیں ہے۔ جب کیا ہوا، رآ سیفہ فی کفہ، انہوں نے اس کی تلوار دیکھی اس کی ہتھیلی میں، فتشہدا، تو تشہد کلمہ پڑھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ کو دیکھ کر بڑے بڑے ایسے متکبر لوگوں کا موتر خشک ہو گیا، اور نال ہی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پتہ تھا کہ نہیں تو سر تن سے جدا ہو جانا ہے۔ کہتا ہے تظل ملوک الارض خاضعۃ لہو، چنگے پامپ کردہ رکھ کے کتی آ رہے ہیں، کہتا ہے زمین کے بادشاہ خاضعۃ لہو، اس کے سامنے عاجز رہتے ہیں، تفارقہ ہلکا، اور اس سے الگ ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وتلقاء سجدا، اور اس کو ملتے ہیں اس حال میں کہ وہ سر جھکانے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سارے بادشاہ جو ہیں نا وہ بھی جناب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، تھلے لگے ہیں، اور اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں زندہ بچتا، اور اس کو بادشاہ جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، ہاں جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں وہ خود اس کے سامنے آ کے جھک رہے ہیں۔ پھر آگے شعر کہتا ہے، بہت اچھے بھی اشعار ہیں اس کے، تجرباتی باتیں ہیں اور حقائق بھی ہیں، تقریباً یہ ہمارے معاشرے کی اس طرح کی باتیں پائی بھی جاتی ہیں۔ علی قدر اہل العزم تاتی العزائم و تاتی علی قدر الکرام المکارم، عزم والوں، ارادے والوں کے مرتبے پر العزائم، ارادے آتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے اسے میں آپ نے یہ شعر پڑھا تھا نا، نہیں پڑھا ہوا آپ نے، سو گئے۔ وتاتی علی قدر الکرام المکارم، اور معزز لوگوں کے مرتبے پر المکارم، خوبیاں آتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کا اتنا بڑا ارادہ ہوگا اور اس کی اتنی بڑی خوبی ہوگی۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، یہ آگے جو پڑھنے والی ہیں نا باتیں، ان کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے، اور حقیقت کے ساتھ بھی ہے۔ کہتا ہے وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا، چھوٹے بندے کی نگاہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہوتے ہیں۔ بندہ چھوٹا ہے نا، اس لیے چھوٹا سا کام کرے گا بڑا سمجھے گا اپنے آپ کو۔ وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَزَائِمُ، اور بڑے بندے کی نگاہ میں بڑے بڑے کام چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے یُكَلِّفُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ الْجَيْشَ ہَمَّهُ، سیف الدولہ لشکر کو تکلیف دیتا ہے، ہمہ اپنے ارادے کی، لشکر کو کہتا ہے جیسے میرے بڑے بڑے ارادے ہیں تمہارے بھی بڑے بڑے ارادے ہونے چاہیے۔ وقت عاجزت یا عجازت دونوں طرح باب آتا ہے، عجزہ عاجزہ، عجزت عنہ الجیوش الخضارم، جب کہ اس سے عاجز آ چکے ہیں الجیوش، ایسے لشکر، الخضارم جو عطیات دینے والے، خضرم کی جمع خضارم آتی ہے، ایسا بندہ جو بڑے عطیات دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے، داد و دہش پیش کرتا ہے، اس کو خضرم کہتے ہیں، جمع خضارم کہتے ہیں۔ تو یہ سیف الدولہ لشکروں کو کہتا ہے میرے جیسا کام کرو، وہ لشکر بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ وَيَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ مَا عِنْدَ نَفْسِهِ، اور وہ لوگوں کے پاس طلب کرتا ہے وہ چیز جو اس کے پاس ہے۔ وَذَلِكَ مَا، حالانکہ یہ وہ چیز ہے لا تدعیہ الزراغم، جو بڑے بڑے طاقتور جو شیر ہیں جس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، شیروں جیسے بڑے بڑے لوگ، زرغام کی جمع زراغم، زرغام کہتے ہیں طاقتور شیر کو، مراد انسان
طاقتور بڑے بڑے لوگ. کہتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے بھئی جو میں کرتا ہوں تم کرو، حالانکہ یہ تو جو بڑے بڑے کلیجے والے بڑے بڑے جو ہے بہادر قسم کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر آگے کہتا ہے تمرو بکل ابطال کلمہ عظیمتاً، تیرے پاس سے بہادر گزرتے ہیں، بطل کی جمع ابطال ہے، کلمہ اس حال میں کہ وہ زخمی ہوتے ہیں، ہاں زخم خوردہ ہوتے ہیں، عظیمتاً شکست خوردہ ہوتے ہیں، کلیم کی جمع کلمہ. ووجہ کا وضاح بصغر کا باسم، اور تیرا چہرہ روشن ہوتا ہے اور تیرے جو دانت ہیں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جنگ اتنی مطلب یہ ہے کہ پریشان کن صورتحال کہ بھئی بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں بہادر ہیں وہ بھی اس میں شکست کھا گئے، لیکن یہ سیف الدولہ جو ہے اس سے یہ متاثر نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ پھر بھی جو ہے نا وہ روشنی اور چمک ہے. پھر آگے کہتا ہے تجاوزت مقدار شجاعت والنہا، تو بہادری اور عقلوں کی مقدار سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. جہاں پہ بہادری ختم ہوتی ہے تو اس کو بھی کراس کر گیا، بہادری کی حد کو بھی اور عقلوں کو بھی. الی قول قوم، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے انت بالغیب عالم، تو عالم بالغیب ہے، تو خدا ہے، خدا والے اوصاف تیرے اندر موجود ہیں، خدا سے ملتے جلتے اوصاف تیرے اندر موجود ہیں، تو غیب کو جاننے والے ہیں. پھر آگے جو ہے نا یہ مرثیہ کہتا ہے اسی کی بہن کا، کہتا ہے یا اختہ خیر یخن، اے بہتر بھائی کی بہن، یا بنت خیر یا بن، اے بہتر باپ کی بیٹی، کنایتاً بہما عن اشرف النسب، اس حال میں کہ میں ان دونوں کے ذریعے معزز نسب سے کنایا کر رہا ہوں. کہتا ہے میں تمہارا نام نہیں لے رہا، معزز نسب، یہ لفظ بول کے معزز نسب مراد ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کون سا نسب لے رہا ہوں مراد. اجل قدر کی چلیں جی فون آ گیا تھا. اچھا کہہ رہا ہے کنایتاً بہما عن اشرف النسب، یہ اس حال میں کہ ان دونوں کے ذریعے معزز نسب سے کنایا ہے. اجل قدر کی ان تسمى مؤبنتاً، کہتا ہے میں تیرے مرتبے کو بڑا سمجھتا ہوں اس بات سے کہ تسمہ تیرا نام لیا جائے، مؤبنتاً اس حال میں کہ تعزیت تیری کی جائے. مطلب یہ ہے کہ تعزیت کے وقت تیرا نام لیا جائے، میں تیرے مرتبے کو اس سے بڑا سمجھتا ہوں. ابن المیت کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا، تعزیت کرنا. مرثیہ کہنا، ابنا کا لفظ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، تو مؤبنا کا معنی ماتم کیا جائے، تعزیت کی جائے. وَمَن یصف کی فقط سماک للعربی، جس نے جو تیرا وصف بیان کرے گا، یا جو تیرا وصف بیان کرتا ہے تحقیق اس نے تیرا نام عربوں کے لیے لے دیا. مطلب یہ کہ تیرا وصف بیان کرنے سے پتہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وصف کس کا ہے، کیونکہ تیرے جو اوصاف ہیں یہ عورت کے کہہ رہے ہیں نا، عورت کو کہہ رہے ہیں، جو تیرے اوصاف ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں. پہلے سیف الدولہ کو کہہ رہا تھا بھائی انہوں چک کے جناب پہنچا دیتا، ہاں کہ انت بالغیب عالم، لوگوں نے کہہ دی ہے، اب اس کی بہن نے چک کے. پھر آگے کہتا ہے فلیت تعالیات الشمسین غائبہ، کاش کہ دونوں سورجوں میں سے طلوع ہونے والا غائبۃ غائب ہو جاتا، یعنی جو سورج باہر نکلتا ہے نا وہ نہ رہتا. ولیتا غائبۃ الشمسین لم تغبی، اور کاش دونوں سورجوں میں سے غائب ہونے والا وہ غائب نہ ہوتا، مطلب جو فوت ہوگی عورت وہ فوت نہ ہوتی، یہ سورج فوت ہو جاتا. ولیت عین التی آب النہار بہا فداء عین التی غابت ولم تغبی، اور کاش کہ اس کا وجود آب النہار بہا جس کے ساتھ دن لوٹا ہے، آب یوب، اوب کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، فداء عین التی اس کے وجود پہ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، التی غابت جو غائب ہو گیا، جو سورج ولم تغبی اور لوٹ کے نہیں آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. پھر آگے صفحہ نمبر 236 پہ کہتا ہے عید یا عید آ گئی ہے، بِأَيَّةِ حَالٍ اُتَّ یا عید، اے عید کس حالت کے ساتھ تو جو ہے نا وہ لوٹ کے آئی ہے. بما مضی، اسی کے ساتھ جو کچھ گزر گیا، یعنی جیسا کہ ماضی کی عیدیں تھیں ویسے. عمل امرن، یا کسی ایسے کام کے لیے، فی کا جو تیرے اندر ہے، تجدید یعنی کوئی نیا کام. مطلب یہ ہے کہ یہ جو عید ہے یہ کوئی نئی عید ہے بمقابلہ ماضی کی عیدوں کے، یا کہ ماضی جیسی عید ہی ہے. پھر آگے وہ اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا جو دکھ ہے وہ بانٹتا ہے. مصر میں پکڑا گیا تھا نا، یہ اس وقت کی بات ہے. کہتا ہے انی نزلت، تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے نا متنبی کی، کہ بھی کہاں پہ رہا، کیسے عراق میں، شام میں، پھر مصر میں،
پھر وہاں کے کن لوگوں کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ واسطے پڑھے، اس کے احوال پڑھیں، آپ کو باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی۔ انی نزلت بکذابین ضعیفہم عن القراء، یہ دروازہ بند کر دیں، وان الترحال محدود، کہتا ہے بے شک میں اترا ہوں ایسے جھوٹے لوگوں میں، ضعیفہم جن کا مہمان عن القراء مہمان نوازی سے، وان الترحال اور کوٹ سے، محدود روک دیا گیا ہے۔ کہتا ہے میں ایسے غلط لوگوں میں، جھوٹے لوگوں میں جو ہے نا وہ میں اترا ہوں کہ میں ان کا مہمان ہوں، چاہے جائے کہ مجھے ضیافت کریں، میری ضیافت کریں اور میری خدمت کریں یا مجھے جانے دیں، انہوں نے جناب ضیافت بھی نہیں کی اور مجھے یہاں پہ بند کر دیا ہے۔ کہتا ہے کلما اغتال عبد السوء سیدہ، جب بھی کسی برے غلام نے، برائی کے غلام، برے غلام نے، اغتالا کا معنی ہلاک کرنا ہوتا ہے، جب بھی کسی غلام نے اپنے آقا کو ہلاک کیا، او غالہ ہو، یا ہلاک کرنے کے لیے حملہ کیا، مار دیا، ہلاک کیا یا مار دیا، ترجمہ اغتالا غالہ کا معنی ملتا جلتا ہی ہے، ہلاک کرنا، مارنا، تو تھوڑا سا فرق کرنے، ہلاک کیا یا مار دیا، فلاح فی مصر تمہید، تو اس کے لیے مصر میں پیش خیمہ یعنی نمونہ ہے، اس کے لیے مصر میں نمونہ ہے، اس کی تمہید ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال مصر میں اس کو مل جائے گی۔ سار القصی امام العابقین بہا، کہتے ہیں نمرد شخص بن گیا ہے امام العابقین، بگوڑوں کا غلام، بگوڑوں کا لیڈر، بہا مصر میں، کہتے ہیں یہ خود بھی یہ نمرد ہے، نمردوں والے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو اس کے نیچے عملہ رکھا ہوا ہے یہ سارے بگوڑے ہیں، یہ بھی بگوڑے غلام ہیں، تو یہ ان کا لیڈر بن گیا ہے، اور جناب اس لیے اس کی یہ حرکتیں ہیں۔ فالحر مستعبد، پس آزاد شخص کو غلام بنایا جا رہا ہے، والعبد معبود، اور جو غلام ہے اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں آزاد ہوں اور مجھے یہاں پہ غلام بنا کے یہاں پہ روک لیا ہے، اور یہ خود غلام ہے کالا، اور لوگ جو ہے نا وہ اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ نامت نواتیر مصر یا مصرن ان ثعالبیا، شعری ضرورت کی بنا پر ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں یا نہیں بلکہ یہ ویسے مصر معنی شہر ہی ہے، وہ والا مصر نہیں، کہتے ہیں شہر کے جو نواتیر ہیں، باغوں کے یا باغ کے جو رکھوالے ہیں، نامت وہ سو گئے، ان ثعالبیا لومڑوں کو کھلا چھوڑ کے، یہ نتور کی جمع نواتیر ہے، باغ کے رکھوالے کو نتور کہتے ہیں، تو کہتے ہیں شہر کے جو باغات ہیں ان کے رکھوالے سو گئے لومڑوں کو کھلا چھوڑ کے، یہ سارے لومبڑ ہیں، بقد بشمنا، اور تحقیق ان لومڑوں کو بد ہضمی ہو گئی ہے، وما تفن الاناقید، اور جو گچھے ہیں انگور کے جو خوشے ہیں تفنا وہ ختم نہیں ہو رہے، کہتے ہیں لومبڑ نے یہ جناب ہڑکیاں طرح کھائی ہیں دینے مال لوٹ کے، اور مال وہ ختم نہیں ہو رہا، تو ان کی یہ کیفیت ہے، اور مجھے یہاں پہ روکا ہوا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے لا تشتری العبد الا والعصا معه، نہ تو خرید غلام مگر والعصا معه، ڈنڈا اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان العبید لانجاس مناکید، جو بے شک غلام لانجاس نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، اور مناکید اور کنجوس ہوتے ہیں، یہ نقد کی جمع نا انقاد اور مناکید بھی آتی ہے، مطلب جو بندہ سخاوت نہیں کرتا، کچھ دیتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں ان کے لیے یہ نا وہ ڈنڈا استعمال کرنا چاہیے، ان کو ویسے جو باتیں وہ سمجھ نہیں آتی ہیں۔ پھر صفحہ نمبر ہے 237، یہاں پہ کہتا ہے ان صلاح جمیع الناس تحمل اسلحہ، سارے لوگ ہی اٹھاتے ہیں، ولیس کل ذوات المخلب سبع، اور ہر ناخن والا جانور وہ درندہ نہیں ہوتا، یہ مخلب کہتے ہیں جو شکاری پرندے کے ناخن ہیں، جس کو چنگل بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہر چنگل والا، یہ یوں کہہ لو پنجے والا جو جانور ہے وہ درندہ نہیں ہوتا، پنجے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے حملہ ہی کرنا ہے، ایسے اسلحہ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بندہ ہی مارنا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے بذا قضت الایام ما بین اہلہا، اسی طرح ایام نے فیصلہ کیا ان امور کا، بین اہلہا جو اس کے باشندوں کے درمیان پیش ہے، ان معاملات کا جو اس کے یعنی ایام کے، ہا کی ضمیر ایام کی طرف لوٹ رہی ہے، ایام والوں کے درمیان جو پیش ہے، کہتے ہیں یعنی زمانے میں جو لوگ ہیں ان میں جو معاملات ہوئے، ایسے ہی ایام نے فیصلہ کیا، کیا مصائب قوم عند قوم فوائد، ایک قوم کے مصائب ایک دوسری قوم کے ہاں فوائد و فائدے ہوتے ہیں، دو لوگ لڑتے ہیں، ایک بندہ جیت جاتا ہے، دو قومیں لڑتی ہیں، ایک قوم جیت جاتی ہے،
ابھی جو قوم ہار گئی ہے اس کے لیے مصیبت ہے، اور جو وہی مصیبت دوسرے کے لیے فائدہ ہے۔ بہت عمدہ اشعار بھی ہیں بھائی، دنائی والے بھی ہیں۔ اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ، اب میں تبصرہ کیا کروں، ٹائم شارٹ ہے، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، اشعار بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب تو دیکھے شیر کے دانتوں کو، مراد یہ لفظی ترجمہ کچلی ہیں، ناب کی جمع نیوب یا انیاب آتی ہے، جو نکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ جب تو شیر کی کچلیوں کو دیکھے، دانتوں کو، بارزتاً کہ وہ ظاہر ہیں، بارد یبرز بروز ظاہر ہونا، فلا تظنن ان اللیث یبتسم، تو ہرگز یہ نہ سمجھ کہ جو شیر ہے مسکرا رہا ہے۔ کہتا ہے شیر منہ کھول رہا ہو نا تو یہ نہ سمجھ کہ وہ مسکرا رہا ہے، بھئی ہاں جی آپ کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے لگا، تم اس کو پسند آ گئے ہو، یہ نہ سمجھو۔ پھر آگے کہتے ہیں اذا انت اکرمت الکریم وملکتہ، جب تو کسی معزز کو عزت دے گا، عزت کرے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، اور اگر تو کسی کمینے کی عزت کرے گا تمردا، وہ سرکش ہو جائے گا۔ پھر آگے کہتا ہے ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ، ہر وہ چیز یتمنی المرء، نہیں ہے ہر وہ چیز یتمنی المرء، آدمی جس کی تمنا کرتا ہے، یدرکہ کہ اس کو پالے۔ کہتا ہے ہر بندے کی جو تمنا پوری بھی نہیں ہوتی۔ تجری الریاح بما لا تحتہ السفن، ہوائیں چلتی ہیں بما اس کے ساتھ، لا تحتہ السفن جو کشتیاں نہیں چاہتی۔ ابھی کشتی، پرانی جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ کیا ہوتی تھی بھائی، وہ ہوتی تھی نا بادبانی کشتیاں، بھی ہوا چل رہی ہے تو وہ ہواؤں کے لحاظ سے وہ لوگ جاتے آتے تھے، بادبان لگا دیا، ابھی ہوا جانا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مغرب کو ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی مشرق سے ہوا چلے گی اب مغرب کی طرف، تو اس وقت پھر وہ روانہ ہوتے تھے۔ تو یہ ان کشتیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے وَمَن یَکُ ذَا فَمٍ مُرٍ مَرِیضٍ، اور جو بندہ کڑوے منہ والا، مریض بیمار منہ والا ہے، یجد مرن وہ پائے گا کڑوا، بھی اس کی وجہ سے الماء زلالا میٹھے پانی کو، مسئلہ اپنا ہے لیکن مطلب بیمار ہے وہ، تو اس کی وجہ سے جو میٹھا پانی ہے وہ کڑوا لگے گا۔ کہتا ہے وَاحْتِمَالُ الْعَذَابِ وَرُؤْیَتَ جَانِیہِ غَذَاءٌ تَزْوَىٰ بِهِ الْأَجْسَامُ، تکلیف برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مجرم کو بھی دیکھنا، ورؤیتا یہ واو بمعنی ما کے کارن مجرم کو بھی دیکھنا، جانی جنائی جنی جنایتاً جرم کرنا، جنائی جنی جنین پھل کو چننا۔ کہتا ہے ایک تکلیف برداشت کرنا اور ساتھ جرم بھی ہو، اور جرم کرنے والا بھی سامنے ہو، مجرم بھی ہو، جتنے تکلیف پہنچائیے وہ بھی سامنے ہو، تزبا بھی الأجسام، اس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ لاغر ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آپ کو جس نے کوئی تکلیف پہنچائی وہ بندہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہتے ہیں نا اگر صلح ہو جائے، کسی نے کوئی بندہ مار دیا ہو تو کہ تم نے میرے سامنے نہیں آنا، ہمارے بازار میں سے نہیں گزرنا، ہماری گلی میں سے نہیں گزرنا، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو کہا تھا کہ بھئی تم نے میرے سامنے نہیں آنا، یاد ہے؟ ذل من یغبط الذلیل بعیش رب عیش اخف منہ الہمام، کہتے ہیں ذلیل ہوا من وہ بندہ، یغبط جو رشک کرتا ہے، الذلیل ذلیل بندے پہ، بعیش عیش و عشرت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ایک بندہ ہے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے بڑی عیش و عشرت ہے، حالانکہ وہ دوسرا بندہ ذلیل ہے، گھٹیا ہے، تو یہ جو رشک کر رہے ہیں نا یہ خود بھی مطلب ہے ذلیل ہو گیا، یہ خود بھی گھٹیا ہے۔ رب عیش بہت سی زندگیاں اخف منہ الہمام، اس سے ہلکی موت ہوتی ہے۔ کہتا ہے بہت سی جو زندگی ہوتی ہے نا جس میں یہ گھٹیا پن پایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ مر جائے۔ پھر آگے کہتا ہے من یہن یسہل الہوان علیہ، جو ذلیل ہوتا ہے ذلت اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ اب جو بندہ اس طرح کے کام کر لیتا ہے نا اور ذلیل ہو جاتا ہے تو پھر یا ذلت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے تو ذلت اس کے لیے آسان ہے، اب اس کو وہ ذلیل ہوگا بھی تو اس کو نہیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی، اس کو لگے گا کہ نہیں میں ذلیل ہوں۔ کہتا ہے ما لجرح بمیت الام، کیونکہ ما الام تکلیف نہیں ہوتی لجرح بمیت میت کے زخم کو، گویا یہ بندہ بھی ڈیڈ ہے، مر گیا ہے، جیسے مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی ایسے اس کا ضمیر بھی مر گیا، اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کے حقائق ہیں بھئی، سارے یہ بتا رہے ہیں نا، ہاں جی، جیسے آج کل ہم اوور آلی جو ہے نا ماشاءاللہ اسی منصب پر فائد ہیں کہ جو مرضی چھتر مار دے رہو وہ بس برداشت کیتی ہو چپ کر کے، بلکہ یہ ہم کہیں گے بھی تھوڑا آگے سے کچھ اور بھئی وقفے میں چھتر مار لو، یا یہ ہے کہ کوئی اور ہم تجویز دیں گے۔ اب میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ یا تھا فلا معید فی الدنیا لمن قل مالو،
ولا مال فی الدنیا لمن کل مائدو، دنیا میں بزرگی نہیں ہے لمن اس بندے کی کل مال ہو جس کا مال کم ہے. کہتا ہے پیسے تھوڑے ہیں پھر بھی زمانے میں معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے. ولا مال فی الدنیا، دنیا میں مال نہیں ہے لمن اس کے لیے کل مائدو جس کی بزرگی کم ہے. اور اگر بندہ معاشرے میں گندا ہو گیا ہے، بزرگی نہیں ہے، اچھے کام نہیں ہے، تو پھر بھی مال اس کے لیے مفید نہیں ہے. زندگی میں پیسہ بھی ہونا چاہیے، عزت بھی ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں ذوالعقلی یشقا فی النعیم بعقلی، عقل والا شقی یشقا کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا. عقل والا بدبخت ہوتا ہے فی النعیم نعمت کے سلسلے میں بعقلی اپنی عقل کے ساتھ، اپنی عقل کے باوجود. ایک بندہ اس کی عقل ہے ہاں لیکن وہ نعمت کے سلسلے میں بد حال ہے. شقی یشقا بد حال ہونا، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تکالیف جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے. وَقُلْ جہالت فی شقاوت ینعم، اور جو جہالت والا ہے وہ بدبختی میں ہے، ینعم اس حال میں کہ وہ اسودہ حال ہوتا ہے. مطلب جہالت اس کے لیے بدبختی کا باعث ہے، لیکن وہ نعیم ینعم کا معنی ہوتا ہے اسودہ حال ہونا، خوش حال ہونا، وہ خوش حال ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ بندہ جاہل ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر آگے کہتا ہے لا یسلم الشرف الرفیع من العزا، جو بلند مرتبہ ہے وہ تکلیف سے سالم یسلم بچ نہیں سکتا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مرتبے پر فائد ہو جائیں تو پھر وہاں پہ تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ تکلیف جو ہے نا وہ جیسے جیسے آپ اونچے اوپر جاتے ہیں تکلیفیں آپ کی بڑھتی جاتی ہیں. جتنے آپ اوپر جاتے ہیں اتنی تکالیف آپ کی زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی. تو کہتا ہے لا یسلم الشرف الرفیع من العزا حتی یراق علی جوانبہ الدم، یہاں تک کہ انسان کے اطراف میں الدم خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے. اراق یریق اراقۃ بہانا، خون بہانا. والظلم من شیع من نفوسی، اور جو ظلم ہے یہ نفسوں کی جو ہے نا وہ عادات میں سے ہے. شیما کی جمع شیم ہے، عادت خصلت کو بولتے ہیں. اور جو ظلم ہے یہ انسانوں کی جو جانیں ہیں، یعنی انسانوں کی یہ خصلتوں میں سے ہے، عادات میں سے ہے. فَإِن تَجِدْ ضَائِفَةٍ، اور اگر تو پائے گا کوئی پاک دامن، پاک دامنی والا، فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، تو کسی وجہ سے وہ ظلم نہیں کر رہا. ادروائز انسان کی نیچر کے اندر ہے ظلم، چیزوں کو چھیننا، دوسروں سے لینا. اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ظلم نہیں کر رہا تو یا تو اس کو کوئی نہ کوئی خوف خدا ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور جیسے اس کو موقع ملے گا وہ ضرور جو ہے وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کرے گا. وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَزْلُ مَنْ لَا يَرْعَبِي أَنْجَالِهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ، اور کہتا ہے بلیہ مصیبت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں مصیبت میں سے ہے عزل من، یہ بات بھی کہ آپ ملامت کریں. عزل یعزل یعزل یعزل، ملامت کرنا ہوتا ہے، ملامت کرنا اس کو. لا یرابی، جو بات نہیں آتا انجالی اپنی جہالت سے. اب ایک بندہ بار بار جہالت کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں، وہ جہالت کا کام کر رہا ہے، آپ ملامت کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی بڑی مصیبت ہے. ہاں وہ خطاب من، اور اسے بات کرنا لا یفہم، جو بات کو سمجھتا نہیں. آپ اس بندے کو بات سمجھا رہے ہیں، بندہ ڈنگر ہے، وہ بات ہی سمجھ نہیں رہا، تو کہتا ہے یہ بھی مصیبت ہے. والذل یظہر فی الذلیل مودۃ، اور جو ذلت ہے یہ ذلیل میں، یعنی ذلت کے منصب پہ جس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. اب بندہ جنہ کو جوتیاں کھاندا ہے نا، آدمی ان سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جوتوں کا ڈر ہوتا ہے. اور جو ذلت ہے یہ ظاہر کرتا ہے ذلیل میں مودت ہے نا، محبت کو. اور بندہ کہتا ہے ہاں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ جوتیاں کا ڈر ہیں. وَأَوَدُّ مِنْهُ، کہتا ہے اس سے بہتر ہے، میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں. وَأَوَدُّ مِنْهُ، اور زیادہ محبت والی چیز مِنْهُ، اس سے بڑھ کے، الارکم، اس سے بڑھ کے، لمن یودو، اس بندے کے لیے جو محبت کرتا ہے نا اس طرح کی محبت، الارکم، وہ ارکم یہ جو سانپ ہوتا ہے خطرناک قسم کا، کہتا ہے یہ زیادہ محبت والی چیز ہے اس کے لیے کہ اس سے وہ محبت کرے، تاکہ یہ ڈنگ مارے اور بندہ مر جائے اور زندگی ختم کر دے. اور اس زندگی سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے. چاہے جائے کہ بندہ جو ہے وہ ذلیل ہوتا رہے، جوتے کھاتا رہے لوگوں کے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہے ہاں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. سمجھ آئیے بات؟ چلیں جی، صفحہ نمبر ہے 239. بڑے یہ مزے کے شعر ہیں. کہتا ہے صاحب الناس قبل ناز الزمانہ، لوگ ہم سے پہلے بھی اس زمانے کے ساتھی بنے. صاحب یا صاحب ساتھ رہنا، ساتھی بننا، اس زمانے کے ساتھ رہ. وَأَنَاهُمْ مِنْ أَمْرِي مَا أَنَانَا، انا یعنی کا معنی آتا ہے پیش آنا، اور انہیں پیش ہے اس کے معاملے میں سے ما انانا، جو ہمیں پیش ہے. کہتا ہے جو
مسئلے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی لوگوں کو پیش آئے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی جناب آج آ رہے ہیں اور پہلے لوگ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت تھی، ایسا نہیں تھا، ان کے لیے بھی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی تھی، تو ہمارے لیے بھی آگے تو کون سا مسئلہ ہے۔ وَتَوَلَّوْا بِغُصَّةٍ كُلُّهُم مِّنْهُ وَإِنْ سَرَّ بَعْضَهُمْ أَحْيَانًا، کہتا ہے تولو پھرے، منہ پھیرا، بغصۃ رنج و غم کے ساتھ، کلہم سب نے، منہ اس سے، کہتے ہیں زمانے میں تکلیفی مطلب ہے نا، تکلیف جھیلنی پڑی، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اکثر لوگوں کو، وَإِنْ سَرَّ بَعْضَهُمْ یہ سب لوگوں کو، اگرچہ اس نے ان میں سے بعض کو خوش کیا، احیانہ بسا اوقات، کہتے ہیں بسا اوقات خوشیاں بھی ملی، لیکن زندگی میں رنج و غم، مصیبتیں، پریشانیاں، اونچ نیچ، یہ مطلب ساری چیزیں، کہتا ہے ربما تحسن السنیہ لیا لی وتقدر الاحسان، اور بسا اوقات اچھا کرتا ہے، اچھا کر دیتی ہیں السنیہ ایک عمل کو، لیالی اس کی راتیں، اب بندہ کام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پٹھا کرتا ہے، لیکن راتوں کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ جناب وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ وتقدر الاحسان، اور یہ راتیں ہیں نا بسا اوقات احسان کو مقدر گدلا کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، بندہ حوصلے سلوک کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، وہ کم جناب پٹھا بہ جاتا ہے، لوگ انہوں الٹا سمجھ لیندے ہیں، سمجھ آئیے؟ ہاں جی، وہ کوئی بندہ سمجھا بھی ان کے گوانڈیاں موٹر چلی جاتی، بندہ کو وہ کانٹا آپ کے اندر چلا، موٹر بند کرنا، انہوں نے کہا چور چور پھاڑ لو، جو کٹن لگ پہ پھاڑ کے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی وَكَأَنَّا لَمْ يَرْضَ فِينَا بِرَيْبِ الدَّهْرِ حَتَّى أَعَانَهُ مَنْ أَعَانَا، یا کہتا ہے گویا کہ ہم لم یرض فینا یا لم یرض فینا، ہمارے بارے میں پسند نہیں کیا گیا، بریب الدہر حوادثات زمانہ کو، حتی اعانہ من اعانا، یہاں تک کہ اس کی مدد کی، من اس نے، اعانا جس نے مدد کی، کہتا ہے صرف یہ تھا نا کہ زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کہتا ہے یہ لوگوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا، لم یرض فینا بریب الدہر، یہ لم یرض فینا میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں میں، اگر لم یرض کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ زمانہ ہو جائے گا نا، کہ زمانے نے ہمارے بارے میں حوادثات زمانہ کو کافی نہ سمجھا، یہاں تک کہ زمانے کی مدد کی، من اس نے، آنا جس نے مدد کی، مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ جو معاشرے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہاں یہ تو کافی نہیں ہیں، اس کو اور پریشانیاں دو، لوگوں نے اور پریشانیاں دیں، سمجھ آئی؟ او بھائی سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، جیسا کہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے نا، ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ لوگ بیچارے پہلے پریشان ہیں، وہ تو جناب انہوں نے اور پریشان کرو، کلما کوئی نہ کوئی نواں جو نا کٹا کھول دے رہو، کوئی نہ کوئی پنگا پاندے رہو، کلما انبت زمان و قناتن، جب بھی زمانے نے کوئی نیزہ انبتا اگایا، ہاں کوئی نیزہ تیار کیا، قنات جمع قنوات آتی ہے، نیزے کھوکھلے نیزے کو بولتے ہیں، رکب المرء فی القنات سنانا، یعنی کوئی مصیبت کا کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی وجہ بنی تو اس کو دھکا لگا دیا، آدمی نے نیزے میں سنانا، نیزے کا پھل جو ہے وہ رکبہ گاڑ دیا، لو مکمل سبب کو جو ہے نا وہ کر دیا، سمجھ آ رہی؟ رکب المرء فی القنات سنانا، کہتے ہیں بمراد النفوس اصغر من ان تتعادى فیہ وان تتفانا، اور نفسوں کے جو مراد ہیں، مقصد ہیں، وہ چھوٹا ہے، نفسوں کا نفسوں یا جانوں کا جو مقصد ہے وہ چھوٹا ہے، من اس بات سے، یا ہاں یہ ٹھیک ہے، اصغر من ان تتعادى فیہ کہ نفس اس میں باہم عداوت کریں، وان تتفانا اور ہلاک ہو جائیں، کہتے ہیں یہ جو دلوں کے اندر ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ دشمنیاں کریں اور لڑ کے مر جائیں، غیر ان الفتى یلاقی المنایا، لیکن کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی موت سے کوئی ڈر ہے، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے علاوہ اس بات کے کہ نوجوان یلاقی المنایا، وہ موتوں سے ملتے ہیں، کل ہاتھی مچھلیوں کی طرح، جیسے مچھلیاں مرتی رہتی ہیں نوجوان بھی مرتے رہتے ہیں، یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی میں موت سے بھاگ رہا ہوں، ولا یلاقی الہوانا، لیکن جو نوجوان ہے وہ ذلت سے نہیں ملتا، نوجوان ذلیل نہیں ہوتا، ولو ان الحیات تبقى لحی، اور اگر یہ بات ہوتی کہ زندگی باقی رہتی کسی زندہ کے لیے، لعددنا ازلنا الشجعانا، تو ہم شمار کرتے اپنے میں سے سب سے زیادہ گمراہ الشجعانا بہادروں کو، کہتا ہے زندہ کسی نے نہیں رہنا، اور اگر زندگی کسی کے لیے باقی رہتی ہے نا تو ہم کہتے کہ بھئی یہ جو بہادر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اور جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، اور جب موت سے کوئی چارہ نہیں ہے، مرنا ہی ہر بندے کو ہے، فَمِنَ الْعِجْزِ أَن تَكُونَ جَبَانًا، تو عاجزی ہے، عاجزی میں سے یہ بات ہے ان تکون جبانہ کہ تو بزدل بن جائے، بزدل بننا یہ عاجزی ہے، کہتا ہے کل ما لم یکن من الصعب فی الانفس،
سہل فیہا اذا ہوا کانا، ہر وہ چیز لم یکن جو نہ ہوئی ہو، من الصعب فی الانفس وہ نفسوں میں دشوار چیزوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی وہ مشکل ہوتی ہے فی الانفس نفسوں میں، آپ نے کوئی کام کیا نہیں آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، سہل فیہا وہ نفسوں میں آسان ہو جاتی ہے، اذا ہوا کانا جب وہ ہو جاتی ہے، جب آپ کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا، جب تک آپ نہیں کریں گے آپ ڈرتے رہیں گے اس وقت تک وہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی یہ سبق نمبر 241 پہ پہنچ گئے ہم، اور آگے الندوۃ الشعریہ، یہ جو شعری مجلس ہے نا پیچھے چل رہی ہے، آگے پھر جا رہی ہے۔ کہتا ہے لولا المشقۃ سعد الناس کلہم، بڑے مزے کے شعر ہیں، اگر مشقت نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی سردار بن جاتے ہیں۔ بھئی سردار بننے کے لیے بندے کو کوئی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ الجود یفقر والاقدام قتال، جو سخاوت ہے انسان کو محتاج کر دیتی ہے، والاقدام اور پیش قدمی آگے بڑھنا، پاؤں آگے بڑھانا، قتال انسان کو قتل کرنے والا ہے، قتل کا باعث ہے، قتل کرنے کا باعث ہے۔ آپ جنگ میں جاتے ہیں بڑائی کے لیے، آپ مارے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ سخاوت کرتے ہیں جیب میں نہیں، تو آپ اپنے پیٹ پہ جو ہے نا پتھر باندھ کے آپ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے پھر بندہ سردار بنتا ہے۔ من کلی شیء اذا ضیعتہ عوض، ہر چیز کا عوض کوئی نہ کوئی بدل ہے، معاوضہ ہے، اذا ضیعتہ جب تو ضائع کر دے اس کو، وما من اللہ ان ضیعتہ عوض، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا عوض کوئی بدل، کوئی معاوضہ، ان ضیعتہ کوئی متبادل، ان ضیعتہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو ضائع کر دے، اگر تو گاڈ کو کھو دے تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے کذل معالی اذا ما رمت تدرکوا، ایسی بلندیاں جب تو قصد کرے گا رام یروم روم، تدرکوا تو ان کو پا لے گا، کہتا ہے ارادہ ہوگا بلندیاں پانے کا تو پھر پائے گا نا، لیکن فابر الیہا، لیکن آپ کو مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی، فابر الیہا عبور کر ان کی طرف، فاصلہ طے کر ان کی طرف، علی جسر من التعبی، جو عبور کر ان کی طرف، علی جسر من التعبی مشقت کا جو پل ہے، مشقت کے پل کو عبور کر کے ان تک پہنچ، مطلب یہ ہے کہ مشقتیں برداشت کر تاکہ پھر بلندیاں تجھے ملیں۔ پھر آگے کہتا ہے تودع عدوی ثم تزعم اننی صدیقک ان الرائی عنک لعاذب، تو میرے دشمن سے محبت رکھتا ہے، ودع یود محبت کرنا، تو میرے دشمن سے محبت کرتا ہے پھر تو سمجھتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا جگری یار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان الرائی عنک معقول رائے، دانش مندانہ رائے، خیال، ان کا تجھ سے لعاذب دور ہے، عذاب یعذب کو معنی ہوتا ہے دور ہونا، مخفی ہونا، کہتا ہے تیری گل ٹھیک نہیں، عقل مندانہ بات نہیں کر رہا، ایسے ہو نہیں سکتا کہ ساڈے جناب دشمن نال یاری اور پھر کہنا ساڈا بھرا ہے، انج نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتا ہے اذا لم تکن حافظا واعیا، آج کل کے مولویوں کی باتیں یہ دیکھیں، جب تو حفظ کرنے والا اور جمع کرنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب ہے تجھے آتی نہیں ہے، اور جناب کیا کہتے ہیں اس کو علم کو تو سمیٹ نہیں رہا، فجمعک للکتب لا ینفع، تو جو تیری کتابیں جمع کرنا ہے لا ینفع، یہ جو ہے نا یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ عطابی کا شعر ہے ویسے یہ والا جو ہے، فجمعک للکتب لا ینفع، تو تیرا کتابیں جمع کرنا لا ینفع یہ فائدہ نہیں دے گا، کتاباں اکٹھیاں کرنا بندہ کدی علامہ فہمہ نہیں بنیا، علامہ علم سے آتا ہے، علم سے بندہ بنتا ہے، علم آنے سے بندہ بنتا ہے، پڑھنے سے۔ کہتا ہے اصبر لدائک ان جفوت طبیبہ واصبر لجہلک ان جفوت معلما، اپنی بیماری پہ صبر کر اگر تو منہ پھیرتا ہے طبیبہ اپنے ڈاکٹر سے، اگر آپ کو ڈاکٹر اچھا نہیں نہ لگتا تو کوئی بات نہیں بیٹا، بیماری کو برداشت کرو اور اپنی جہالت پہ صبر کرو، ان جفوت معلما، اگر تو استاد سے منہ پھیرتا ہے، اگر تجھے استاد پسند نہیں تو ٹھیک ہے پھر جاہل رہو۔ ومما یروان علی، حضرت علی سے مروی ہے، فلا تسبق الجہل وایاک وایاہ، کہتے ہیں جہالت والے کا ساتھی مت بن، وایاک وایاہ، اپنے آپ کو اس سے بچا، یعنی اس سے دور رہ، فکم من جاہل اردا حلیما حین باخاہ، اور کتنے ہی جاہل لوگ جنہوں نے کسی بردبار کو اردہ ہلا کر دیا، حین باخاہ جب اس نے اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، جب بردبار حلیم نے جاہل کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا اور جناب الیک سے لے کر رکھی تو اس کی وجہ سے وہ بھی جناب مارا گیا۔ یقاس المرء بالمرء، آدمی کو آدمی پر قیاس کیا جاتا ہے، آدمی کو آدمی جیسا سمجھا جاتا ہے، اذا ما ہوا ما شاء، جب وہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ والی بادیم، اور کسی شاعر کا شعر ہے، ان اخاک الصدق من کان معک، تیرا سچا بھائی من وہ ہوتا ہے کان معک جو تیرے ساتھ ہو، ومن یضر نفسہ لینفعک، اور وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو
تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، لینفاق تاکہ تجھے فائدہ دے، جو اپنا نقصان کرے، یضر نفسہ جو اپنا نقصان کرے، لینفاق تاکہ تجھے فائدہ دے، ومن اور وہ ہوتا ہے اذا ریب زمان صدعک اور جب حوادثات زمانہ، ہاں یہ زمانے کی مصیبت، صدعک تجھے منتشر کرے، سادہ یس دو کا معنی ہوتا ہے، یہ سادہ یس داؤ ہے، میرا خیال سادہ یس داؤ ہے، منتشر کرنا، جب کوئی مصیبت تجھے منتشر کر دے، شتت شملہ نفسی وہ اپنا شرادہ بکھیر دے، وہ اپنا نقصان مطلب ہے وہ کر لے، لیجمع یا لیہ نہیں میں خیال یجمع کیا آئے گا، تاکہ وہ جو ہے نا تجھے بچا لے، تاکہ وہ تجھے جمع کر، ہمیں بچانا ہوتا ہے نا، ہمیں بچانا ہے، یہ یہاں پہ نا ہمیں نہیں لگنا بھائی، یہ میرا خیال لیجمعک ہونا چاہیے، اور یہ نقطہ جو ہے نا یہ مٹا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو اپنا شرادہ بکھیر لے تاکہ تجھے سمیٹے، آگے شعر ہے، کہتا ہے اللہ تحسبن المائدۃ امرا انت آکلہ، ہرگز نہ سمجھ بزرگی کو کھجور جس کو تو کھانے والا ہے، کہ بھی بندہ کھائے گا کھجور اور جناب پیٹ میں چلی جائے گی، ایسے بزرگی میٹ میں مل جائے گی، لا تبلغ المجد حتی تلاک الصابرہ، اور تو بزرگی کو نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ تو چاٹ لے الصابرہ جو ایلوا دعا کڑوی جو دعا ہے اس کو چاٹے، مطلب یہ ایک بزرگی تک پہنچنے کے لیے بندے کو بہت سی مصیبتیں جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں اور پھر بندہ بزرگ بنتا ہے۔ شاعر نے کہا المارو یعمل ان یعیش وطول عیش قد یضرہ، آدمی امید رکھتا ہے کہ وہ آج سے یعیش زندہ رہے گا، لمبی عمر پائے گا، حالانکہ وطول عیش اور زندگی کی طوالت لمبی عمر قد یضرہ کبھی اس کو نقصان دیتی ہے، تفنا بشاشتہ اس کے جو چہرے کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فانی یفنا ختم ہونا، بشاشہ کہتے ہیں چہرے کا کھلا ہوا ہونا، ویبقا اور باقی رہ جاتی ہے بعد حلو العیشی زندگی کی مٹھاس کے بعد مر اس کا کڑوا پن، بندہ بابا بڈھا بن جاتا ہے، ہاں دانت گر جاتے ہیں، کوب پی جاتا ہے، ہر شے سک جاندی، ٹرن تو آڈر ہے، منجی تو تھلے نہیں لتھیا جاندہ، لوگ جناب وہی کام کروا رہے ہیں لوٹا پکڑ کے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھوا رہے ہیں، بندہ آگاں چلا جاوے، اسرائیل بھول گیا اس علاقے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہاں جی، جو لوگ دعائیں کرتے تھے نا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، ہاں آپ جناب کیا کہتے ہیں اگلی صدی دیکھو، وہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ نہیں چوک کے لے جا، اس بابا جی نو، اچھا جی، کہتے ہیں وتخون الایام اور ایام اس سے خیانت کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ لا یرا شیئا یسرو یہاں تک کہ وہ نہیں دیکھتا کوئی ایسی چیز جو یسرو جو اس کو خوش کرے۔ قال شاعر نے کہا ابنی ان البر شیء ہین وجہ طلیق وکلام لین، اے میرے بیٹے جو نیکی ہے یہ معمولی سی چیز ہے، وجہ طلیق مسکراتا ہوا چہرہ وکلام لین اور نرم گفتگو، ہاں جی آپ نرمی سے بات کر لو، ہنس کے مل لو، یہی بھائی نیکی ہے، اب یہ نہیں کہ منہ تے جناب کوکڑا پہ آئے گا اور ہر وقت بندہ جناب وڈن پہندا پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے متبادل جو چیز ہے آپ وہ بھی اپنا سکتے ہو، چہرہ اپنا ذرا ٹھیک کر لو اور آرام سے بات کر لو، یہ کافی ہے۔ شاعر نے کہا الناس خلان الجوادی ولا ارا بخیلا لہو فی العالمین خلیل، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سخی کے دوست ہوتے ہیں، خلیل کی جمع ہے، ولا ارا بخیلا اور میں کنجوس بندہ نہیں دیکھتا جس کے جہانوں میں فی العالمین یعنی جہان والوں میں خلیل دوست ہو، اور کنجوساں دا بخیلاں دا دوست نہیں ہوندے لوگ بھئی، جو لوگ سخی ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اذا ذاک سعد المرء لم یصفی، جب آدمی کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اس کی جو زندگی ہے مقدر ہو جاتی ہے، صاف نہیں رہتی، صفائی یصف صاف ہونا، اب دل جو ہے نا وہ تنگ ہے نا، ابھی پھر بندہ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، ولا یستطیب العیشہ اور زندگی کی عمدگی نہیں پاتا الا المسامی مگر نرمی برتنے والا ہی، اب لوگوں کے ساتھ رہیں، ابھی یہ نہیں کہ ہر بات پہ جناب آپ جناب آسمان پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چڑھ جائیں اور گھوڑے دوڑانے شروع کر دیں، کوئی کہاں بندے کو بس اوقات نرمی بھی برتنی چاہیے، لیکن نرمی کا یہ مرتبہ نہیں تھلے لمبے پہ آ جاؤ ٹھیک ہے تو جتیاں مارو، نرمی کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا، لا تیسوا ان تستردوا میدکم فلرب مغلوب حواس مرتقا، اور کہتے ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، ان تستردوا اس بات سے کہ تم اپنی بزرگی کو لوٹاؤ گے، اپنی بزرگی کو واپس لوٹانے سے مایوس نہ ہو جاؤ، فلرب مغلوب بہت سے مغلوب ہوا گرتے ہیں ثم ارتقا پھر وہ چڑھ جاتے ہیں، تو بندہ بسا اوقات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو زوال آ جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی عہدے پہ ہوتا ہے بندہ نیچے گر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اب دوبارہ کوشش کریں، اب دوبارہ پھر آگے ترقی کریں گے۔
کہتے ہیں لسنا ہم نہیں ہیں، وَإِنْ أَحْسَابُنَا كَرُمَتْ اگرچہ ہمارے حسب و نسب معزز ہیں، یومن کسی بھی دن علی الاصحاب حسب و نسب پر حسبوں پر نتقلو بھروسہ کرتے. کہتے ہیں اگرچہ ہمارے حسب و نسب ہمارے خاندان معزز ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن ہم کبھی کسی ایک دن بھی ہم نے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. نبنی کما کانت اوائلنا، ہم خود بنیاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پہلے تبنی بنیاد رکھتے تھے. ونفعل مثل ما فعلوا، اور ہم کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا. جیسے انہوں نے بڑے کام کیے، محنت کی، ہم خود کریں گے. ہم بڑے کام کریں گے، ہم خود محنت کریں گے. ایک شاعر نے کہا وہ غنی اور فقیر کا ذکر کر رہے ہیں، ویمد دراہم، اور دراہم جو پیسے ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں من کان یملک درہمین تعلمت، جو بندہ 2 پیسوں کا 2 ٹکوں کا مالک ہوتا ہے، تعلمت شفتاؤ، اس کے ہونٹ بولنا، تعلمت شفتاؤ، اس کے ہونٹ سیکھ جاتے ہیں کیا، انوال کلام میں مختلف قسم کی باتیں. فقالا، پھر وہ دونوں کہتے ہیں، یعنی ہونٹ بولتے ہیں. مطلب یہ کہ ان ٹکے ٹکے دی گلاں آ جاندیاں نے، ان ٹکے ٹکے دیاں گلاں آ جائیں. جی میں دو پیسے ڈال لیے، اب جناب وہ چودھری بن گیا، وہ باتیں کرتا ہے، ہر بندے کو باتیں کرتا ہے. پنجابی میں نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں بھلا، جنہوں دے گھر دانے ہوندے کمبلے بھی سیانے. ٹھیک ہے، تو پھر وتقدم الاخوان، اب یہ ہوتا ہے بھائی آگے بڑھتے ہیں. جو ٹی سی کرنے والے ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، وہ آگے بڑھتے ہیں. جو روٹی کھانے والے، وہ جی کہ بھئی کہاں کہاں ہمارے مفاد ہیں، وہ مفاد پرست لوگ. فَاسْتَمَعُوا لَهُ، وہ اس کی بات پہ کان لگاتے ہیں کول بہ کے. وَرَأَيْتَهُ بَيْنَ الْوَرَىٰ مُخْتَالًا، اور تو دیکھے گا اس کو مخلوق کے درمیان مختالا، وہ اکڑنے والا ہے. وہ جناب آکڑ آکڑ کی چلتا ہے، نال 4-5 جناب پیچھے لنڈے بچے لوگ ٹردے ہوندے نے انہوں پروٹوکول دین واسطے. لولا دراہم التی یزہو بہا، کہتا ہے اگر اس کے پیسے نہ ہوں، التی وہ پیسے، یزہو بہا جن کی وجہ سے وہ بڑا اترا رہا ہے. زہا یزو زامن کمانا، تو اترانا بڑا بننا. لا وجدتہ فی الناس اسوا حالا، تو اس کو پائے گا لوگوں میں سب سے بدتر حالت والا. اور لوگ انہیں جوتیاں بھی نہیں مار دے، ایسے بندوں کو لوگ جوتے بھی نہیں مارتے، لیکن وہ چونکہ پیسے ہیں، اچھے کپڑے پائے ہوئے ہیں جناب، لوگ بھی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں. ان الدراہم فی المواطن کلیہ، کہتے ہیں پیسے کی کیا بات ہے، جو درہم ہوتے ہیں فی المواطن کلیہ تمام جگہوں میں، تقصر الرجال محابۃ و جمالا، کسائی یکسو کا معنی ہوتا ہے کپڑے پہنانا. وہ آدمیوں کو ہیبت، ڈر، خوف و جمال اور خوبصورتی کا لباس پہنا دیتے ہیں. پیسے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں جناب، پیسے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں واہ تو بڑا سونا ہے. ٹھیک ہے، فَهِيَ اللِّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ فَسَادًا، یہی پیسے زبان ہے، لمن اس کی ارادہ فسادًا، جو فساد کا ارادہ کرتا ہے. وَهِيَ السِّلَاحُ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالًا، اور یہی اسلحہ ہے لمن اس کے لیے ارادہ قتالہ، جو لڑائی کا ارادہ کرتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جناب کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل اسرائیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابو العلا ماری نے کہا اپنے قصیدے میں التی مطلع، جس کے شروع والے یہ اشعار ہیں، کہتے ہیں الا فی سبیل اللہ ما نفعل، خبردار بزرگی کے راستے میں، ما نفعل جو کچھ میں کرنے والا ہوں وہ یہ کام ہے. عفاف پاک دامنی، و اقدام اور پیش قدمی، جرت کرنا، و حزم اور کیا کہتے ہیں دور اندیشی. حزم یازم کا معنی تھا دور اندیشی. و نائل اور عطیہ، کہتے ہیں بزرگی حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا، ایک تو پاک دامن رہوں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، دوسرا جنگوں میں داخل ہوں گا میں، اقدام اچھے کام کرنے کے لیے پاؤں آگے بڑھانا، اقدام، اور دور اندیشی کروں گا میں، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اور عطیہ، لوگوں کو میں عطیہ دوں گا. پھر آگے اینڈ پہ اشعار کیا ہی کمال کے، کہتا ہے تودو ذنوبی عند قوم کثیرتن، یہ کثیرتن ولا ذنب لی الا العلا والفواضل، کہتے ہیں میرے جو گناہ ہیں نا، میری جو برائیاں ایک قوم کے نزدیک بہت زیادہ شمار کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ولا ذنب لی، میرے کوئی گناہ نہیں، الا العلا سوائے بلندیوں کے، والفواضل اور عطیات کے، خوبیوں کے، بلندیوں اور خوبیوں کے. کہتے ہیں میں بلند مقام پہ ہوں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، بس یہی میرا گناہ ہے، اور کوئی گناہ نہیں. وقد سارا ذکری فی البلاد فمن لہم باخفاء شمس ذوھا متکامل، اور جو میرا ذکر ہے سارا وہ چل پڑا ہے فی البلاد، شہروں میں، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ اچھے الفاظ میں مجھے ذکر کرتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہیں. تو اب ان کو تکلیف ہوتی ہے، کون ان کو ضمانت دے سکتا ہے باخفاء شمس، سورج کو چھپانے کی، ایسے سورج کو چھپانے کی، ذوھا متکامل، جس کی روشنی مکمل ہو چکی ہے. کہتا ہے ایک سورج ہے وہ چڑھ گیا ہے، ابھی اوپر وہ طلوع ہو گیا ہے، اور جناب اس کی روشنی مکمل ہو چکی ہے، اور آب و تاب کے ساتھ وہ چمک رہا ہے. اب کون بندہ ایسے سورج کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ نہیں چھپا سکتا. ایسے جیسے اس سورج کو نہیں چھپایا جا سکتا، ایسے جو میں ہوں، مجھے یہ جو جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زمان ہوں، اگرچہ میں آخری ہوں زمانے کے لحاظ سے، یعنی میرے زمانہ بعد کا ہے. لَآتٍ بِمَا، میں لانے والا ہوں، بما وہ کام، لم تستطع الأوائل، جس کی طاقت پہلے لوگوں نے نہیں رکھی.
کہتا ہے اگرچہ میں بعد میں آیا ہوں لیکن میں وہ کام کروں گا، وہ کام کر رہا ہوں جو پہلے لوگ نہیں کر سکے۔ ولی منطقن، اور میری گفتگو ایسی ہے، لم یرد لی کنہا منزلی، جس نے پسند نہیں کی میرے لیے میرے گھر کی طے کو۔ میری جو بات ہے وہ صرف گھر میں نہیں رہتی، الا اننی، ہاں وہ میری جو بات ہے وہ باہر دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ الا اننی، باوجود اس کے کہ میں بین السما کہیں دو روشن ستاروں کے درمیان نازل اترنے والا ہوں۔ مرتبے کے بھی لحاظ سے میں جناب جو ہے نا وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوں، جیسے ستارے بہت اونچے ہیں تو میں ان ستاروں کے درمیان جو ہیں وہ اترنے والا ہوں مرتبے کے لحاظ سے بھی، اور جو میری بات ہے وہ بھی صرف میرے تک نہیں رہتی، پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ لو جی، یہ اشعار ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ آسان کر دوں، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دی ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ پھر مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔